ہم نے دوسرے کو بدلنے کا عزم کر لیا. ہم نے کہا محلہ بدلیں گے, ہم نے کہا پڑوسیوں کو بدلیں گے, ہم نے کہا بازار والوں کو بدلیں گے, مارکیٹ والوں کو بدلیں گے, شہر والوں کو بدلیں گے, اسمبلی میں بیٹھنے والوں کو بدلیں گے, وزارت کی کرسی پہ بیٹھنے والوں کو بدلیں گے. او لوگو, ان کو بعد میں بدلو, پہلے اپنا اندر کا بدلو, پہلے اپنے اندر کے شیطان کو مارو, پہلے اپنے گھر کی زندگی کو بدلو, پہلے اپنے بچوں اپنی بیوی کا ماحول بدلو, پہلے اپنی کردار کشی کرو. رب اکبر کی قسم ہے, جب تمہیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اپنا دامن دنیا سے چھڑا کر کالی کملی والے کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینے لگ جائیں گے, حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں گے, تو اللہ کی قسم تیرے میرے مقدر کے فیصلے اسلام آباد سے نہیں بلکہ آسمانوں سے ہونے لگ جائیں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایسی کیا بات تھی, اللہ اکبر, کہ ان کی زندگیوں کے رخ پھر گئے, ان کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی, ہاتھ کا اشارہ کرتے قلعے کی دیواریں زمین پہ آ جایا کرتی, اللہ اکبر, اپنے گھوڑے کے پاؤں پانی میں ڈالتے, دریا میں ڈالتے, راستہ بن جاتا. ان کے اندر ایسی کیا بات تھی, زور سے آواز دیتے, ہوائیں ان کی آوازوں ان کی بات کو لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک جو ان سے بچھڑے ہوئے تھے ان تک جا کے پہنچا دیا کرتی. اللہ غنی, ان کے اندر یہ کیسی بات تھی, کس نے رنگ بھر دیا. خدا کا قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون. رنگ اللہ کا, اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. او لوگو, اللہ کا رنگ یہ ہے جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. آج ہمارے پاس ہر چیز کی سمجھ آ گئی, لیکن میرے عزیزو دین کی سمجھ نہ آئی. اگر دین کی سمجھ آ جاتی تو میرے عزیزو کبھی تیری میری نماز قضا نہ ہوتی, کبھی تیرا میرا قرآن کی تلاوت کا سپارہ نہ چھوڑتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تیرے میرے دروازے پہ دستک دے کے چلی نہ جاتی. اللہ کی قسم میرے عزیزو, آج ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں, اگر چیز کی کمی تو نبی کی مبارک طریقوں مبارک زندگی کی کمی ہے. مجھے کیا بات یاد آ گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, صحابہ اکرام آ کے بیٹھ گئے. کون عمر؟ اللہ. صحابہ اکرام کا قافلہ ملک شام کی طرف گیا, قافلے والوں کی طرف سے پیغام آ گیا. کچھ عرصے کے بعد خلیفۃ المسلمین کے اللہ اکبر دور کے اندر جو قافلہ گیا ملک شام کی طرف سے, میرے عزیزوں پیغام آ گیا. جس راستے پہ قافلہ ڈالا تھا جنگل کے درندے راستے پہ آ کے بیٹھ گئے, کئی دن ہو گئے راستہ نہیں دے رہے ہیں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑا ہوا, اپنی سواری پر سوار ہوا, قافلے کی طرف ملک شام کی طرف روان ہوا ہوئے, اور جا کے قافلے والوں سے ملے. فرمایا کیا بات ہے, کہ قدم قدم پہ رکاوٹیں, قدم قدم پر اللہ غنی جنگل کے درندے ہمارا سامنا کرتے ہیں, ہمیں راستہ عبور کرنے نہیں دیتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, دیکھا ایک راستے پہ جنگل کے خوخار بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے, درندے شیر بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جا کے ایک جنگلی درندے کا کان پکڑ کے مروڑ دیا. فرمایا شرم نہیں آتی, تجھے پتہ کوئی نہیں میں امتی کس کا اور بیٹا کس کا ہوں. اور جنگل کے درندے سن لے, تیرے سے عام آدمی مخاطب نہیں ہے, تیرے سے عمر کا بیٹا اور محمد الرسول اللہ کا امتی مخاطب ہو رہا ہے. تو نبی کے غلاموں کا راستہ روکتا ہے. رب ذوالجلال کی قسم تجھے کالی کملی والے کا حیا کیوں نہیں آتا ہے. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا, ابن خالبن ابن حشام جیسے لکھنے والوں نے لکھا, اللہ غنی, فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جنگل کے درندوں کو للکارا, چیخیں مارتے ہوئے جنگل کے درندے جنگل کی طرف دوڑ گئے.